کو نماز ہی سے پورا کرا دیں گے. تو ایمان آ گیا آپ کے اندر, ایمان آ گیا. یقین آوے گا جب نماز سے پوری کرا لو گے. ابھی حافظ جی کس کا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, بابا فرید الدین گنج سکری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک قول حافظ جی کہہ رہے تھے کہ ایمان اور یقین کیا تھا اس میں. ہاں ہاں, تو آپ کی یہ نیت کہ ہم اپنی پرورش نماز ہی سے لے کے چاہے ہم مر جائیں. حضرت کہتے تھے مان لو اللہ تمہارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہو, تم کو یہاں کے اوپر کھانے کی ضرورت ہے, کھانا نہ دے, اور تم نے یہ ٹھانا ہے کہ چاہے ہم مر جائیں نماز کے علاوہ سے ہم کھانا نہیں لیں گے, تو پھر اگر تم مر گئے تو پھر جا کے جنت میں کھانا گارنٹیڈ جنت ہو گئی. جنت آپ کی اللہ کے لیے مرے ہو, اللہ کا پر بھروسہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے مرے ہو. کاہے کے لیے مرے ہو؟ ارے کاہے کے لیے مرے ہو؟ اور ایمان نہ سیکھنے والوں سے پوچھو گے تو یہ جاہل تم کو بتائیں گے حرام موت مر گیا. تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ تمہاری اس نیت سے. کہاں سے آئے گا؟ کیا نیت کرنا کہ ہم کو اپنی ضرورت کہاں سے لینا ہے, یہ آیا ایمان. اب اس ایمان کے لیے علم اور دھیان, جو علم اور جو دھیان ہے, یہ علم اور دھیان اللہ اپنی قدرت سے تم کو عطا فرمائیں گے. کیونکہ جب نماز سے تم نے اپنی ضرورت جوڑی, کائنات کے مقابلے پر کائنات کو تم نے لات مار دی, کبھی تو جوڑی نماز سے کہ نہیں ہم نماز ہی کے راستے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کراویں گے. تو یہ کیا ہو گیا؟ دنیا سے آپ بے رغبت ہو گئے. کیا ہو گئے؟ دنیا میں رہتے ہوئے, دکان و کاروبار اور چیزیں اور سامان کے بیچ میں رہتے ہوئے آپ دنیا سے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم و خلاصہ کہ جو بندہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیتا ہے اللہ اسے بغیر سیکھے, بغیر رہبر کے راستہ دکھاتے ہیں, اور ایسی جگہ سے تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں جہاں سے تمہارا دماغ, ارے ہوئی 2 لائن یا نہیں ہوئی, 2 مضبوط ہوئی, علم بھی ملا, تمہاری ایک نیت پر ایمان بھی آیا, علم بھی ملا. اب وہ دھیان جو تمہارے فرمایا کرتے تھے, اگر 2 رکعت نماز کا عمل تم نے اللہ کو دیکھتے ہوئے کر لیا تو کائنات کے بڑے سے بڑا سبب والا ان سبب کے راستے سے جتنا لاوے گا اللہ تیری ہی 2 رکعت نماز کے عمل پر تجھے دے کے دکھلاؤں گا. کیا کریں گے؟ تو یہ تو ٹھاننے کی بات ہے. دنیا میں ہے, مرنا تو ہے ہی ہے, بچا پاویں گے نہیں. امتحان پرورش کا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. جو بھی کہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, دھوکہ دے رہا, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ راستہ ہم کو مل جاوے گا اس لائن سے, ایمان, علم اور دھیان. اور پھر حضرت جیسے حافظ نے بتلایا تھا کہ اعمال 5 جو حضرت فرمایا کرتے تھے, اب اس کے لیے تم کو کیا چاہیے؟ نماز. اس کے لیے کیونکہ حضرت کا بیان ہے یقین آوے گا نماز کے راستے سے. یقین کہاں سے آوے گا؟ جب نماز سے آپ نے اپنی ضرورتوں کو جوڑا ہے, نماز کے راستے سے آپ کی ضرورت کو پوری کریں گے. راستے ان کے دینے کے بے شمار ہیں. وہ چاہے جہاں سے دیتے, موٹی عقل والے ہیں تو 3 راستے موٹے موٹے بتلا دیے تھے کہ چاہے کسی انسان کے ہاتھ سے ضرورت پوری کراویں, چاہے انسان کے علاوہ سے پوری کراویں, اور چاہے براہ راست. تو تینوں کی دلیلیں ہیں, تینوں کی مثالیں, اس راستے سے پورا کراویں. تو یہ راستہ تو ہوا ہمارا. کیا ہوا؟ اب دنیا کے اندر رہتے ہوئے 2 راستے ہیں اس زمانے میں. 2 راستے ہمارے تمہارے پاس بچتے ہیں یقین کے لانے کے, کہ ایک جس شعبے کے اندر ہے اس شعبے کے اندر سے یقین لانا, دوسرا ان تمام شعبوں کو چھوڑ کر جنگلوں پہاڑوں میں چلے جانا. اس دن ہمارا گفرانی بھائی مذاکرہ ہو رہا تھا, گاروں پہاڑ سے جو یقینات بنا کے لاؤ گے, اب یا 10 سال 12 سال جو اولیاء اکرام جو پہاڑوں میں جنگلوں میں گاروں میں چلے جاتے تھے سب کچھ چھوڑ کے
ارے سب کچھ چھوڑ کے جاتے تھے, نہیں چھوڑ کے, تو وہ تو طے کر کے مرنے کی نیت ہی تو ہوتی تھی. جاتے تھے ربوبیت کے ایک ہی نظر فرمایا کرتے تھے کہ عبادت کی جڑ مضبوط کرنے جاتے تھے 12 سال 14 سال. تو وہاں پہ تو مرنے کی نیت پہلے ہی تھی, تبھی تو جنگلوں پہاڑوں غار میں گئے. لیکن وہ جو یقین وہاں کے اوپر سے آئے گا وہ پاورفل نہیں ہوگا جو کائنات کے اندر کھڑے ہو کے آپ کائنات کے بڑے سے بڑے حاکم کا اور کائنات کی بڑی سے بڑی طاقت کا آپ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر انکار کر دو, یہاں نہیں کر پاؤ گے. اور سبب کے اندر رہتے ہوئے, یہ صحابہ والا راستہ, سبب کے اندر رہتے ہوئے, کائنات کے اندر, کائنات کی چیزوں کے اندر رہتے ہوئے ان سے مایوس اور نا امید ہو کے ان نمازوں کے راستے سے پھر جو آپ یقین یہاں کے اوپر لاؤ گے, یہ ایک آدمی کا یقین پوری دنیا کی دھجی اڑا دے گا. بخاری صاحب اپنے بیان میں اکثر لایا کرتے ہیں, حافظ بھی لایا کرتے ہیں. یہ جب دوسروں کے ملکوں میں جاتے تھے صحابہ, بھائی کون جب رستم کے دربار سے گئے, ربی بن عامر, مغیرہ بن شعبہ, اب ان کے حالات دیکھ لو تو کس بنیاد کے اوپر یہ لوگ جاتے تھے. صحابہ نے سب کے بیچ میں رہ کے, مکی صحابی جو ہے انہوں نے ان تمام, چونکہ ان کو نمونہ بنانا تھا مدینے والوں کے لیے, تو وہاں تو اتنی ان کے اوپر اللہ نے پرورش کا یقین اتارنے کے لیے کہ رب ہم ہی ہے اس کے اوپر آنے کے لیے مکے کی وہ 13 سالہ زندگی وہ ایک نمونہ ہمارے لیے بنایا. اور مدینے کے اندر تھی, مدینے والوں کو نکال کے ساتھ میں جماعتیں جو نکلی ہیں وہ بدر کے بعد نکلی ہیں. جماعتیں جو نکلی ہیں اللہ کے نبی نے جماعتیں بھیجی ہے باہر, وہ بدر کے بعد میں بھیجی ہے. کہ اب بدر کے بعد جو جماعتیں بھیجی جاتی تھی تو جو مدنی صحابہ جاتے تھے, امیر اس میں مہاجر ہوتے تھے, وہ ان کو یہ لائن سکھاتے تھے کہ وہ تو سب کچھ چھوڑ کے یہ یقین لے کے آئے تھے کہ اللہ پالتے ہو, نماز سے پالتے. ان کو ان چیزوں سے وقتی طور پہ چھڑوا کے نکلوا کے نماز سے پرورش لینے کی مشق کرائی جاتی تھی مدنی صحابہ کو. مکی صحابہ کی تو ان کا مقابلہ ہے ہی نہیں کوئی, ان کی تو اگلی پچھلی اللہ نے سب معاف کر رکھی. تو ہمارا یہ جڑنا اور جمع ہونا یہ صرف اسی بنیاد پر ہوا ہے کہ ہم تم وہ آخرت جس کی شروعات ہم کو نہیں معلوم کہ کب ہماری شروع ہوگی کب آپ کی شروع ہوگی, اور اصل وہی اس آخرت کی زندگی میں ہم اور آپ کامیاب ہو جاؤں, ہماری اور آپ کی وہ ہمیشہ کی زندگی وہاں پہ اللہ کے انعام کے ساتھ, اللہ کے دیدار کے ساتھ ہمیشہ گزرنے والی بن جاوے. اس کی محنت اور اس کی تیاری اسی دنیا میں کرنی ہے, انہی سب چیزوں کے بیچ میں رہ کے کرنی ہے. کائے بھی کرنی انہی سب چیزوں کے بیچ میں. اب ایک دوسری بات ہمارے تمہارے لیے آتی ہے, کیونکہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں, اس لیے بہت سے ساتھی ہیں ابھی بھی بیچارے سوال کیا کرتے ہیں کہ تو کہ ہم کمانے نہ جاؤں. تو ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں جو ساتھی جس کے سامنے اب یہ بات آئی ہے اور وہ کوئی کام دھندا, کوئی کاروبار, کوئی شعبہ نہیں اختیار کیے اور اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے, تو وہ تو بالکل پھر کہیں نہ جاؤ, آپ نماز ہی پر آپ اپنے آپ کو چلاؤ اور لگاؤ. اور اگر آپ دکان جا رہے تھے, کوئی کام سیکھا تھا, کوئی کاروبار تھا آپ کا, اگر آپ اس میں جا رہے تھے پھر آپ کے سامنے یہ بات آئی نماز سے پرورش لینے کی بات آئی, تو نماز سے پرورش لینے کی بات آپ کے لیے ہے, آپ کے بیوی بچوں کے لیے نہیں. اگر آپ ذمہ دار ہو, آپ کے گھر میں والدین ہیں, بوڑھے ماں باپ ہیں, ہمارے ہاتھ کے نیچے ہماری بہن, ہمارے بھائی چھوٹے چھوٹے اگر وہ ہیں, تو ان کو تو کما کے لا کے دینا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ حکم ہے اللہ کا, اگر اس راستے سے لاؤ گے تو احکامات پورا کرو, حقوق والوں کو ان کے حقوق. اتنا خیال رکھنا کہ ذہن کے اندر یہ نہ آوے اگر ہم کما کے نہیں لاویں گے تو یہ بھوکے مر جائیں گے. اگر یہ خیال آ گیا تو آپ ان کے رب بن گئے, آپ ان کے رب بن گئے. جی نہیں, آپ کو تو اللہ انعام عطا فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم و خلاصہ کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کے منہ میں جو نوالا دے گا نا, جو رکھے گا, لایا اور لا کے اس کے منہ میں جو رکھا, اللہ اس سے بھی انعام عطا فرمائیں گے. یہ اللہ نے دیا تھا وہ لے کے آیا, اپنی بیوی کو دے رہا, اللہ نے دیا تھا. یہ خالی پوسٹ مین ہے. کیا ہے یہ پوسٹ مین ہے. اللہ اس سے بھی انعام عطا فرمائیں گے. اور اگر یہ کہ ہم اگر کما کے نہیں لاویں گے تو پھر یہ کیسے کھاویں گے یا یہ کیسے ہو جائے, تب تو ہم ان کے ساتھ بن گئے.
اور اگر ہم اپنے آپ رب بنے ہیں تو اس کے اوپر کی سوچ لو کہ ہماری موت کے بعد کیا ہمارے گھر والے بھی مر جائیں گے، یا بہت سے ہماری بستی میں ہمارے علاقے میں ہوں گے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، بیوی ہوگی اور وہ بیچارے مر گئے، بیوی نے دوسری شادی نہیں کی، تو کیا ان کی بیوی اور ان کے بچے بھوکے مر گئے کیونکہ کمانے والا نہیں تھی؟ نہیں، سب تو اللہ ہے، اعلان تو ربوبیت کا اللہ نے کیا ہے۔ اس لیے جو جس شعبے کے اندر ہے اس شعبے کے اندر جا کے اس شعبے سے جو لاوے گا، اس کے لیے پھر جنہوں نے یہ لائن سیکھی ہے ان سے جا کے پوچھو کس کو دینا ہے، کس کو دینا ہے۔ وہ اللہ نے بھی اس کو واضح کیا، قرآن میں بھی کھولا ہے، اہل و عیال ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے اور مہمان ہے، وہ اللہ نے سب کے حقوق بتلائے ہیں۔ اب آپ کما کے لا کے جن کے جتنے حقوق ہیں ان کو دو، اپنی ضرورت نماز ہی سے اپنی ضرورت کے نماز سے جوڑنے میں اس محنت کے اوپر آپ لگے ہوئے ہو، آپ کما کے لائے ہو، اور آپ کیونکہ آپ نے نیت کی ہے، وہ تو نیت میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے جس کی وجہ سے خدا کام نہیں بنا رہا، جو ایمان کی، علم کی اور دھیان کی لائی نہیں کھل پا رہی، وہ ہماری اپنی کمی کی وجہ سے۔ ہم ٹھانے تو کم سے کم، جب ٹھانیں گے تو پھر یہ ہوگا آپ کما کے لاؤ گے، اور گھر میں آپ کی بیوی وہ پکا کے بیٹھی ہوگی کہ آئیے عرفان کے ابو کھانا کھا لیجئے، اور آپ نے نیت کی ہے کہ میں ہم تو نماز سے لیں گے، اور وہاں بیوی آپ کی یہ کہہ رہی تو آپ اس سے بتاؤ گے کہ کیا بتا میں آج جب آ رہے تھے تو فلانے نے ہم کو یہ چیز کھلا دی تھی تو پیٹ ہے بھرا، تو ایک ٹائم ہو گیا، دوسرا دن ہو گیا، دن میں اس نے باندھ کے دے دیا، آپ دکان گئے، آپ نے چلو نہیں کھایا، کسی کو کھلا دیا، شام کو جب آئے تو پکائیے عرفان کے ابو آؤ، تو تم پھر کوئی بہانہ بناؤ، ایک دن، 2 دن، 3 دن، تو اگر تم بہانہ بناؤ گی تو بیوی ہماری ایسا تو ہے نا کہ وہ ہم کو پہچانتی نہیں، وہ تو تیسرے دن جب تم اس کے ساتھ نہیں کھاؤ گے تو کہے گی ایسا ہے یہ رکھا ہے کھانا، ارے کرے گی نہیں کرے گی؟ تو اگر وہ اس نے پوچھا تو آپ اپنی اندر ٹٹولو، کراہیت کے ساتھ آپ اس دسترخوان کے اوپر جاؤ، وہ آپ کو اپنے دسترخوان پہ بلا رہی، وہ آپ کا دسترخوان نہیں، کس کا ہے وہ دسترخوان؟ آپ نے بیوی کو دے دیا، آپ نے بیوی کا جو حق تھا آپ نے بیوی کو دے دیا، اور بیوی نے پکایا، اور جب پکا لیا تو دسترخوان پہ بلا رہی، تو وہ آپ کا رہا کہاں جو آپ سوچ رہے ہو کہ یہ ہمارا ہے؟ وہ تو اپنے کھانے میں بلا رہے، کس کے کھانے میں بلا رہے؟ اپنے کھانے میں بلا رہے، اب جا کے کھاؤ، لیکن جب کھاؤ تو کراہیت یہ رہے، کب تک کہ یہ کراہیت رہے؟ جب تک نمازوں سے براہ راست ہم اللہ سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرانے والے نہ بن جائیں، تب تک کہ یہ کراہیت ہمارے اندر رہنی چاہیے۔ اور اگر ہم یہی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دکان سے کما کے لائے ہیں، اور نفس ہماری کی اگلی 10 حضور کو بہت پسند تھی اور نفس ہماری، اور نام دیا بیوی کا، کس کا دیا؟ اور پکا اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کب بلاوے، تو اللہ اندر کی جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ پوری زندگی ہم نماز کی نیت کرتے رہے، نماز سے اللہ کام نہیں بناویں گے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اللہ اندر کا جانتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوں گے ہمارے تمہارے اندر کی وجہ سے ہوں گے۔ تو اب یہ اس طرح سے اپنے گھر کے اندر جانا، اپنے گھر کے اندر کھانا، لیکن کراہیت ہو، کیا ہو؟ کراہیت کے ساتھ۔ تو اگر ایک کی نیت کر کے اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو ڈالیں گے تو یہ راستہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین براہ راست ہر ایک کی تربیت فرماویں گے اور ہر ایک کی اصلاح فرماویں گے۔ اصلاح کا مطلب کائنات سے مایوس ہو نا امید بھی کراویں گے، اور نمازوں کے راستے سے آپ کے کاموں کو بنانے کا وہ راستہ بھی کھولیں گے، اور نمازوں کے راستے سے کام بننے کے لیے وہی جو چیزیں چاہیے وہ علم اور وہ دھیان، علم اور دھیان دونوں اس نیت سے آوے گا۔ کیسے آوے گا؟ ساری محنت نمازوں پر ہے، بقیہ جتنے اعمال ہیں ان پہ اس چکر میں نہ رہ جانا کہ اگر نماز سے کام نہیں بنا تو باقی اعمال سے آپ کا کوئی کام بن جائے گا۔ کوئی بھی کہے جھوٹا ہے، کیونکہ امام الانبیاء نے خبر دی ہے جس کی نماز قبول ہوگی اس کے عمل قبول ہوں گے، باقی جس کی نماز قبول نہیں ہوگی اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ نماز سے اگر ہمیں شفا نہیں ملی، نماز سے اگر روزی نہیں ملی، نماز سے خرچہ نہیں ملا، نماز سے کپڑے نہیں ملے، تو یہ ہماری نفس ہم کو دھوکہ دے رہی کہ یہ عمل کر دو تو اس سے یہ ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ امام الانبیاء کی خبر ہے، یہ لگی ہوئی۔
اس لیے باقی اعمال پہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کلمہ اور نماز یہ دو چیزیں ہیں محنت کی. نماز پرورش والی ہماری بن جاوے, دنیا اور آخرت کی گاڑی چلے گی. جیسے ہی وہاں کے اوپر جسم ہوگا, یہ نماز آپ کے دائیں کھڑی ہوگی. وہاں پہ کیا ہوگی؟ وہ جسم ہوگا اور نورانی جسم ہوگا, داہنے آپ کے کھڑا ہوگا. یہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, تسلی کے لیے آپ کی پہنچ گئی. اور یہی نماز پھر جب میدان محشر میں پہنچو گے, ادھر حساب کتاب ہو رہا ہوگا, آپ کی یہی نماز میزان میں وزن کرانے کے لیے کھڑی ہوگی. کیا ہوگی؟ اور یہی نماز آپ کو یوں ہاتھ پکڑ کے, ایک تو ایمان کا نور آپ کا ہوگا پلسرات سے, اور دوسرا یہی نماز آپ کو بجلی کے کرنٹ کی طریقے سے پلسرات سے پار کرا لے جاوے گی. اور جیسے ہی جنت کے دروازے پر آپ پہنچو گے تو تالا اس کا کون چیز کھولے گی؟ یہ نماز تالا کھول کے آپ کو انٹری دلا دے گی. بھائی اس کا کام ختم ہو جائے گا. نماز کا کام کہاں تک ہے؟ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت سے پورا کرا کے اور جنت کا دروازہ کھولنے تک. اس کے بعد یہ آپ کو ڈھونڈنے نہیں ملے گی. اس کے بعد پھر ڈھونڈنے نہیں ملے گی. تو وہ زندگی ہمارے سامنے ہو, وہ آخرت ہمارے سامنے ہو. آخرت میں جو چاہیے وہ یہ ایمان چاہیے. یہ ایمان آئے گا نماز کے راستے سے. نماز کے راستے سے تبھی آئے گا جب دو چیزیں ہمارے اندر. تو اس کے لیے صرف نیت کی بات ہے. کیا کی؟ صرف نیت کی بات ہے. اپنی ذات کو سامنے رکھ کے ہر وقت اپنے اوپر یہ دیکھو اللہ کی طرف سے حال آ رہا ہے, اور ہر وقت ان حال کو صرف نماز ہی سے دور کرانے کے لیے ہم سوچا کریں. نماز کا وقت نہیں ہے, اگر آپ نہیں برداشت کر پا رہے تو پھر آپ دھیان والی نماز چاہے جس وقت پڑھ لو, مکروہ وقت کو چھوڑ. تو یہ جڑنا اور جمع ہونا صرف اس کا مقصد یہی ہے, اس کے علاوہ خدا کی قسم کچھ نہیں. اس مقصد کو سامنے رکھ کے اب اگر آپ تعلیم میں ساتھیوں کو جوڑ رہے ہو, درد کرنے جا رہے ہو, سہروزہ چلے 4 مہینے کے اندر جا رہے ہو, اگر اس پہ جا رہے ہو اس مقصد کو سامنے رکھ کے اپنی پرورش کو نماز سے لینے کے لیے, تو آپ کی دن پر دن ترقی ہوگی, دن پر دن تربیت ہوگی, اور ان کو بھی راستہ ملے گا جن پر آپ محنت کرو گے. اور اگر یہ چیز کھا لے, یہ چیز سامنے نہیں ہے, نماز سے پرورش نہیں, اگر نماز سے پرورش کی بات سامنے نہیں ہے, پھر یہ جتنے اعمال آپ کر رہے ہو, تو حضرت نے ہاتھ جوڑ کے فرمایا تھا کہ اگر یہ بات نماز سے پرورش کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں, تبلیغ میں تمہارا ایک دن نہیں چاہیے. اب تو جھوٹے یہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے, یہ ذمہ داری ہے, یہ خدا کی قسم کہیں سے نہیں. ایک کام ضروری ہو, ذمہ داری نہیں. اگر اس نیت و مقصد کے ساتھ جا رہے ہو تو پھر آپ کو قدم قدم کے اوپر خدا آپ کی تربیت بھی کرے گا, وہ آپ کی ترقی کرے گا. اور اگر نماز سے پرورش کا نہیں ہے تو حضرت نے ہاتھ جوڑ کے فرمایا تھا کہ پھر تمہارا تبلیغ میں ایک دن نہیں چاہیے. یہ نبیوں والا کام ہے, جاؤ کچھوں والی زندگی گزارو. کیا کرو؟ کچھ جاؤ گزارو. اس کام کو بدنام نہ کرو, یہ نبیوں والا کام ہے. نبیوں کا کام کلمہ و نماز سے بننا, کلمہ و نماز سے. اس کو سامنے رکھو, اپنی آخرت کو سامنے رکھو. ہم نے سے پتہ نہیں کون آج کی رات پاوے گا نہیں پاوے گا, کل صبح ہو پاوے گی نہیں ہو پاوے گی, یہ دن ہفتہ گزر پاوے گا نہیں گزر پاوے گا, مہینہ گزر پاوے گا نہیں گزر پاوے گا, کسی کو نہیں معلوم. تو اس آخرت, وہ آخرت ہمارے سامنے ہو. اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم اپنے عمل کو آخرت کے لیے کرو. کائے کے لیے کرو؟ ہمارا ہدف, ہمارا ٹارگیٹ وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے. دنیا سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا مقدر ہو چکی. اس کے لیے کائے ٹینشن کرتے, اس کے لیے کرو گے اسے انشاءاللہ. یہ جتنی باتیں ہوئی ہیں اس کو سوچو, اس کو سوچو, ایک ایک بات کو قرآن حدیث سے نکالو, اس کو حضرت کے بیان سے نکالو, اور پھر یہ انہی باتوں کا مذاکرہ ہے. ہمارے یہاں مذاکرہ ہو اور کسی بات کا نہیں, اسی کلمے و نماز کا مذاکرہ ہے. جہاں بیٹھے ہو اس کے لیے کوئی شرط نہیں. دکان پہ بیٹھ کے مذاکرہ کرو, کسی کے گھر کے اوپر جا کے مذاکرہ کرو, رشتے داری میں مہمانی میں جا کے اس کا مذاکرہ کرو. ہمارا تو یہی کام ہے. کاہے کے لیے کہ یہ چیز ہمارے ذہن میں 24 گھنٹے یہ بات ہمارے سامنے واضح رہے. یہ دنیا اصل نہیں, دنیا وقتی ہے, آخرت اصل ہے. آخرت میں کام آنے والی چیز وہ ایمان ہے. کرو گے یہ کہنا سننا صرف اسی لیے کہا, اسی لیے جاتا ہے. ہم بھی اس کے محتاج ہیں, ہم بھی اس کے محتاج ہیں. ہر ایک آدمی اپنی محتاجگی کو سمجھ کے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں جڑا ہوا.